السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناسبی جو کہتے ہیں نا اماموں نے دین چھپایا، معاذ اللہ، دین کیا چھپانا تھا؟ اماموں بیچاروں نے اپنے آپ کو ہی چھپاتے پھرتے تھے، ان کو قتل کیا گیا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ یعنی اس امت نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے ساتھ کیا کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا میں تمہیں دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ قرآن کو بھی اس امت نے نیزوں پر اٹھا لیا، معاویہ نے سب سے پہلے قرآن نیزوں پر اٹھایا، اس کے بعد پھر قرآن کو جو ہے نا امت نے پسے پشت ڈال دیا، اور امت نے پھر اہل بیت، جو دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا قرآن اور میرے اہل، اور اہل بیت کو بھی نیزوں پر ہی اٹھایا۔ حضرت علی کو قتل کیا، پھر حسن کو زہر دیا، پھر حسین کو ان کے رفقا سمیت نہ صرف قتل کیا، قتل کر کے مسلح کیا، سر کاٹ کر نیزوں پر پھرائے، اور اس کے بعد پھر یہ حرام خوریاں اس امت نے چالو رکھی۔ پھر امام زین العابدین سے لے کر امام حسن عسکری تک کسی کو جیل میں، کسی کو زہر دے کر انہوں نے قتل کیا اپنے نبی کی آل کو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اسلام دور دور تک پھیل گیا، ایران، عراق، مصر، شام اور قسطنطنیہ اور اسپین سے آگے تک نکل گیا، اور مکران کے ساحلوں تک جا کر دستک دینے لگا اسلام، تو ہونا یہ چاہیے تھا آج جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نالے پاک کو سینے سے لگائے پھرتے ہیں، حسن حسین کو امت کو چاہیے تھا اپنی خلاف خلیفہ بناتے، امام بناتے، ان کو حکومت دیتے۔ اس امت نے یزید اور مروان اور معاویہ جیسے کو حکومتیں دی، اس امت نے اپنے نبی کی آل کو حکومت تو دور، ان کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں دیا۔ وہ بیچارے پہاڑوں میں، غاروں میں اپنی جانیں بچاتے پھرتے رہے۔ اور یہ صرف اماموں کا ہی نہیں حال، بلکہ اماموں کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل تو بہت زیادہ تھی۔ ہر امام کے آگے بھائی تھے، بیٹے تھے، بھانجے بتیجے، امام تو ایک ہوتا تھا، باقی تو اللہ کے نبی کی آل ہی تھے نا، ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا تھا، ان کو قتل کرتے، یہاں تک کہ وہ بیچارے رپوش ہو جاتے، اپنی آئیڈینٹی چھپاتے۔ تاریخ کی کتابوں میں جب پڑھے نا، ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے ایک ایسی شخصیت جو کہ آپ کے آل تھے، اور وہ ہجرت کر گئے بیابانوں میں، دوسرے علاقوں میں جا کر اپنی جان بچانے کے لیے رہنے لگے، اور اپنی اولاد کو انہوں نے مرتے دم تک نہیں بتایا کہ وہ اپنے نبی کی اولاد میں سے۔ ان کی ایک بیٹی فوت ہوئی تو انہوں نے اس پر گریہ زاری کرتے ہوئے یہ راز کھولا کہ یہ وہ بیٹی تھی جس کو ساری زندگی یہ بھی نہ پتہ چل سکا کہ وہ جس اللہ کے رسول کو مانتی ہے وہ اسی رسول کے اولاد میں سے ہے۔ یہ حال ہو اماموں کا کہ جن کو زندہ رہنے کا حق نہ دیا جائے، جن کے ناموں پر نام رکھو تو قتل کر دیا جائے، ان سے دین کون لے گا؟ کہتے ہیں دین چھپایا، انہوں نے اپنی جانیں بچا لی، وہ بھی نہیں بچا سکے، بیچاروں کو قتل کر کر کے انہوں نے اس طرح ان کے مسئلے کیے، کسی کو 20 سال قید، کسی کو ساری عمر قید، کسی کو زہر کے پیالے۔ تو نبی کی آل کے ساتھ جو اس امت نے کیا، نبی کو اللہ نے دکھا دیا تھا۔ قربانی بھی نبی نے دی اور نبی کی آل نے دی، اس لیے اللہ کے نبی نے حجت تمام کی۔ حجت الوداع پر 3 مرتبہ فرمایا یذکرکم اللہ اہل البیت، یذکرکم اللہ اہل البیت، یذکرکم اللہ اہل البیت، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ تو کیا امت ڈر گئی؟ سوچنے کی بات ہے، ناسبی تنافیت کو سائڈ پہ رکھے۔ میں ادھر چاچے چوانی سے بھی پوچھتا ہوں، کیا امت ڈر گئی؟ کیا امت نے علی کو چوتھا خلیفہ بھی قبول کیا؟ پہلا، دوسرا، تیسرا تو دور کی بات، چوتھا بھی قبول نہیں کیا، امت قتال کرنے آ گئی۔ پھر حسن کو زہر، حسین کو قتل، کہتے ہیں جی یزید نے کیا، معاویہ نے کیا کیا، عائشہ اور زبیر نے کیا کیا، انہوں نے کیا پھولوں کے ہار پہنا کے، ابن عمر نے کیا کیا، مصعب بن مخرمہ نے کیا کیا، سعد بن ابی وقاص نے کیا کیا، بیعت کر لی۔ ساری عمر کہتے رہے کہ من مات فلیس بیعۃ، ان کی بیعت امیۃ الجاہلیہ۔ اب وہ ماتا امیۃ الجاہلیہ کہاں گئے؟ علی جیسا خلیفہ ان کو بیعت کرنے کے لیے قبول نہیں ہے۔